بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امورٹل اسلام کے دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین کو محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ ناظرین، صفا و مروہ یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو کہ حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہیں، اور آج کل تو بلند اونچی عمارتوں اور سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کرنا کیوں ضروری ہے، آج کی ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل امورٹل اسلام سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، صفا و مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی پہاڑیوں پر چڑھ کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے تھے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور سید اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج اور عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت اور عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئیں۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز اور معظم بن جاتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم اور لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا و مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس اور عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جدوجہد کی یادگار ہیں، اور اسی پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے روزوں اور ان نظرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے معزز اور معظم اور قابل تقدس اور لائق تعظیم اور احترام ہیں، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی اور تحقیر قہار اور غضب جبار کا سبب ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مقابر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، انہیں ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شرح پر چلائے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔